سردار صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بتائیے. دیکھیے، دنیا میں جہاں پہ بھی پارلیمنٹس ہیں اس میں اکثر ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حادثات ایونٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. آج بھی ہماری آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں جو واقعہ پیش آیا وہ یقینی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تکلیف دہ ہے. راجہ فاروق قادر خان صاحب آزاد کشمیر کی، ہمارے ملک کی، پاکستان کی ایک قدور بڑی سیاسی شخصیت ہے. ان کے نظریات سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہوں گے، اتفاق بھی ہوتا ہے، لیکن سیاست میں نظریات میں اختلافات پائے جاتے ہیں. لیکن راجہ فاروق قادر صاحب کی جو شخصیت ہے ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک خاص انداز ہے اور وہ بہت حد تک دبنگ بھی ہیں موقف بیان کرنے میں، اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے میں. ید تولا کی حد تک ان کو کمانڈ حاصل ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں اور جس طرح وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے کنوے کر جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق قادر خان صاحب کے حوالے سے وہ خود بھی کئی دفعہ غصے میں آتے ہیں، لیکن میں نے کم دیکھا کہ ایسا کوئی اوکیزن ہوا ہو کہ ان کے ساتھ لوگوں نے اس طرح اختلاف کیا ہو. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمیں آگے بڑھ کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی فضا بنائی گئی اور بنائی جا رہی ہے کہ جس میں کوئی بھی حادثہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو بھی سکتا ہے اور کوئی بھی واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے. اس کے لیے چونکہ اگر ایسے لوگ جن کو سیاسی بصیرت، سیاسی سمجھ بوجھ اور جو سیاسی وزڈم ہمیں ان سے ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، اگر وہ اس سے کوسوں دور ہوں، اگر وہ عقل سے پیدل ہوں، شعور سے عاری ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ کالا یا چٹا یا نیلا یا پیلا، گرمی ہے یا سردی ہے، اس کی ایک ہی وردی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے سردی میں کیا پہننا ہے، میں نے گرمی میں کیا پہننا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ روایات اور تہذیب کیا ہوتی ہے. جس کو کہیں کہ جمہوریت کے اوپر اور سیاست کے اوپر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے لیکچر دے، دنیا کی تاریخ کے اوپر لیکچر دو، دنیا کے جو نظام ہے ان کے اوپر بات کرو. بات یہ ہے کہ جب سیاست کہنے سے کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں اسمبلی میں پہنچنے سے آپ کے سارے استحقاق جنم نہیں لے لیتے. میں نے چونکہ راجہ فاروق قادر خان صاحب کے جو اقدامات سرائے جانے چاہیے تھے میں ان کو ہمیشہ سراہتا ہوں. میں ان کو آزاد کشمیر کی بڑی قدور سیاسی شخصیت سمجھتا ہوں اور ان کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیتا ہوں. اور میں جب پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا صدر ہوں اور یہاں کا وزیر اعظم ہوں تو سردار فہیم ربانی صاحب میرے بھائی ہیں. اس ناطے سے فاروق قادر خان صاحب ان کے بھی بڑے بھائی ہیں. یہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں یہ انسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد میں نے، چونکہ اس وقت ہم ویڈیو لنک پہ نہیں جا سکتے تھے، میں نے اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے ان سے لوگوں کے سمجھ کے لیے، لیکن راجہ فاروق قادر خان صاحب سے میں نے ذاتی طور پہ فون پہ معذرت کی. میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نیچر مختلف ہے. اور ان کے ساتھ کبھی ہمارے اسمبلی کے اندر بھی ایسے اختلافات نہیں تھے، نہ کبھی ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ لوگوں کی جو صافی حضرات ہیں بڑی عقابی نگاہ ہوتی ہے. یہ آج کا اجلاس بھی ایک سازش تھی اور یہ جو پوزیشن بنائی گئی اور اسپیشلی جو ٹریجری بینچوں کے اوپر لوگ تھے، چونکہ جو وزارت ہے سردار فہیم ربانی صاحب کی وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے بہت سارے سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. جب ان کو جواب نہ دینے دیا جائے، جب ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جائے، وہ کہاں سے تھی یہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. لیکن میں ایک چیز آج میں شام بھی کہی تھی کہ بعض لوگوں کو تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. میں نے جب راجہ فاروق قادر خان صاحب سے بات کی، ان سے معذرت کی، اور میں نے کہا کہ میں دل سے معذرت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ کو پتہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ لفاظی والا ناطہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا جی یہ کمشنر بھی میرے پاس موجود ہیں، ڈی آئی جی بھی، چونکہ کمشنر صاحب بھی چونکہ ان کا جو فون تھا وہ باہر تھا جس کے پاس بات نہیں ہو رہی تھی،
تو میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا کہ میری راجہ فاروق قادر خان صاحب ایوان صدر کے اندر موجود ہیں، میری بات کریں۔ تو وہ جب گئے انہوں نے بات کرائی تو انہوں نے کہا جی موجود ہیں بالکل۔ میں نے کہا جی اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے، لیکن ایک خاص شرف پسند عناصر وہ اسمبلی کے اندر ہوں یا اسمبلی کے باہر ہوں، ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طبقہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں موجود ہوتا ہے، انہوں نے ایک شرارت کی اور اس کے بعد بھی لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑے تمل سے صبر سے ان کو کہا کہ کام لینا ہے۔ اس میں راجہ فاروق قادر خان صاحب چونکہ ایک بڑے ویژنری آدمی ہیں، انہوں نے بھی پی ایم ایل این کے لوگوں کو کنٹرول کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کئی ڈویژن میں کمزور ہوگی، کئی ڈسٹرکٹس میں کمزور ہوگی، لیکن مظفر آباد ڈویژن میں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو مظفر آباد شہر کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ آگے چلیے چودھری رشید صاحب کا حلقہ ہے، آگے چلیے دیوان صاحب کا حلقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو 2 سیٹیں ہم نے لچھراٹ اور کوٹلہ کی ہاری ہیں، وہ بنیادی طور پہ 24,000 پلس اور 22,000 پلس کے ووٹ ہیں ہمارے پاس۔ جو کھاوڑا کی سیٹ جس سے کسی نے ضرب کاری کی ہوگی، جس نے کوئی کارروائی کی ہوگی، جو کارستانیوں کا ماسٹر مائنڈ ہوا کرتا ہے، اگر اس نے کوئی کی ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کی تھی۔ لیکن اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ کھاوڑا میں سردار عتیق صاحب کی جو جماعت ہے وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں، وہاں سے راجہ ثاقب بھی ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ اب اس وقت وہ ہمارے اتحادی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے صرف اتنا مجھے ابھی ٹائم نہیں ملا ہے کہ میں ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو راجہ ثاقب کو اکٹھے بٹھاؤں۔ تو ہماری مسلم کانفرنس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم راجہ ثاقب صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو میں نے جنرل سیکرٹری صاحب کو کہا تھا کہ جی میں نے آپ لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کے پہلے راجگان اور راجپوت آپس میں نہ لڑیں، آپ لوگ اکٹھے ہوں۔ تو یہ لڑائیاں سیاست میں ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو کہوں کہ جو بعض اوقات یہ پتلے جلانا اور یہ جو نعرے اس قسم کے لگانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں پارلیمانی زبان کے اندر نہ ہونی چاہیے، نہ ان کی توقع کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کس کو کون کون سی زبان آتی ہے، کون کون سا انداز آتا ہے، تو اس کو کان بھی کھولنے چاہیے، اور کانوں میں اگر اس نے وہ کاٹن کی وہ جو روئی ہوتی ہے وہ نہیں پھیری ہوئی ہے تو کان کو صاف کرے۔ اگر اس کی آنکھوں کے اندر دھند ہے تو اس کو بھی صاف کرے۔ پارلیمانی سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر روایات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ جس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، اس دھرتی کی اپنی روایات ہیں۔ ہم بڑوں کا احترام کرنا جانتے ہیں، اپنے کولیگ کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ سیاست کے اندر کسی کولیگ کی، وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ صرف ملک کے آئین اور قانون کو مانتا ہے، اس کی توقیر پہ ہے، اس کی عزت ہے۔ کوئی ہم سے اگر ملک کے حوالے سے بھی اختلاف کرتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ایسی ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی تبرر نہیں کسے۔ تو یہاں پہ یہ کون ہے بندہ جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایسے الفاظ مجھے استعمال کرنے کا دل آتا ہے، لیکن میں ابھی تھوڑا سا مارجن دے رہا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی زوم ہے، اسمبلی کے اندر آئے، آ کے پارلیمانی زبان میں بات کرے، اگر آتی ہے اس کو، اگر کوئی اور زبان آتی ہے اس میں بات کر لے، اگر نہیں کرتا تو پھر بات کروانی بھی آتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، بدماشی نہیں کرنے دیں گے اس کو۔ اگر بدماشی کرنے کے موڈ میں ہے تو کھاوڑے میں نہیں رہے گا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہمارا اصولی موقف ہے، کھاوڑے سے نکلے گا۔ کھاوڑے میں قبضہ نہیں چل سکتا۔ کھاوڑے میں دوسری فیملیاں ہیں، بڑی مطلب ہے وہاں سے سیاست رہی ہے، قدور لوگ رہے، اور آج بھی ریاست کے لوگ ان کے لیے بڑا عزت اور احترام رکھتے ہیں۔ کسی پارٹی کے ساتھ ہونا نظریاتی طور پہ اچھی بات ہے، لیکن بدماشی اور کیپٹل کے اندر آ کے بدماشی اور بےہودہ لینگویج کا یوز کرنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استحقاق کہاں سے جنم لے آیا، جس کے اپنے بہت ساری چیزیں میں اس وقت کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں۔ اگر دوبارہ ہوا تو میں وہ زبان بھی استعمال ہوگی کہ جو زبان میرے پاس 4 یا 5 ایسی پریس کانفرنسیں ہیں بعض ایسے لوگوں کی جن کا نہ سیاست سے تعلق نظر آتا ہے، نہ جمہوریت سے تعلق نظر آتا ہے، نہ اپوزیشن لیڈر۔ اپوزیشن لیڈر کی ایک بہت بڑی قدور شخصیت ہوتی ہے، ایسے اپوزیشن لیڈر نہیں لوگ بن جاتے۔ حادثے میں بن جانا ایک الگ بات ہے۔ ہم یہ جو متحدہ اپوزیشن ہو یا انفرادی اپوزیشن ہو، کسی کی 1 سیٹ ہو 10 سیٹیں ہوں، اس کا ایک اپنا حلقہ ارادت ہوتا ہے، اس کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بندہ انسان کا بچہ لگائیں یہاں پہ،
مطلب ہے یہ جگہ انسانوں کے لیے ہے اور انسان ہی چل سکتے ہیں، اپوزیشن لیڈر پہ انسان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسری طرف جانا چاہتا ہے اور وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، ہم نے مہاراجا کی درندگیوں کو اس کے واصل جنم کیا، تو یہ کون سی کیا پیداواریں ہیں کہ ہم سے بات مطلب ہے اس زبان میں بات کر رہا ہے؟ اس کو شاید تعارف نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ دو چیزوں کا کسی کو تعارف ہو کہ ہماری رگوں کے اندر دوڑنے والا خون کون سا ہے اور ہماری سرزمین کون سی ہے، جائے پیدائش، اس کے بعد عقل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ نہیں تو ہمیں بات کرانی آتی ہے عقل کے ساتھ، چونکہ قدرتی اور جو ڈیوائن لا ہے، وہ ڈیوائن لا اسی چیز کا کہتا ہے کہ جب بندہ اتنا ہو جائے کہ وہ آپ کے راہ راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے تو اس کو کہیں انسان کا بچہ بن، اس سے پہلے کہ دوسرا آدمی تمہیں ٹوکے۔ دیکھیں سیاست کے اندر ہو یا ویسے بھی آپ کے معاشرے کے اندر رہن سہن میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، حکومتی پارٹی میں بھی اختلافات ہوتے ہوں گے، لیکن اپوزیشن میں بھی ہم پنچیوں کی ایک غیرت مند بہن نے آپ نے دیکھا، چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ انیلا ایوب صاحبہ نے جو موقف تھا وہ سامنے رکھا، کئی چیزیں نبیلہ ایوب صاحبہ نے کئی چیزیں اور سامنے آ سکتی ہیں۔ بات یہ ہے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے کئی اور ممبران کے حوالے سے یہ گھر کے اندر باتیں ہوتی ہے، خاص ٹائم پہ خاص ہائپ دینے والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکرو کردار جو ہوتے ہیں وہ اس کو خام خواہ ایک ایسی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر اعتماد آئے جمہوری روایات کے مطابق ہمیں اس کو فیس کرنا، کیا آپ دنیا میں صرف اقتدار کے لیے پیدا ہوتے ہیں، صرف آپ ٹریجری بینچوں پہ پیدا ہونے کے لیے بیٹھنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اپوزیشن بینچ کے اوپر بھی بیٹھ کے اگر آپ وقار ہو، شان ہو، غیرت اور حامیت ہو، تو آپ اس بینچ کے اوپر اپوزیشن بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے باوقار لگتے ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں کہ یار کیا بندہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان ٹریجری بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب صدر ہیں۔ ہم آل پارٹیز میں نے کہا چودھری صاحب آپ کا اور میرا تعلق کتنا پرانا ہے؟ انہوں نے کہا جی 32 سال سے اوپر ہو گئے۔ میں ان کے لیے انتہائی قدر کے جذبات رکھتا ہوں، میری ان کی کبھی اختلافی کوئی بات نہیں۔ راجہ ممتاز حسین راٹھور ہماری ریاست کے بڑے قدور آدمی تھے، ان کے بیٹے ہیں فیصل راٹھور، میں نے کبھی ان کے ساتھ، وہ ینگ بھی ہیں، ان کو جوش بھی آتا ہوگا، ینگ آدمی کو ہو سکتا ہے زیادہ خون کھولتا، کبھی اختلافی بات نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ سردار یعقوب صاحب ہیں، ہم ایک ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پنچھی ہیں، میں بھی پنچھی ہیں، ایک عزیز داری اور قرابت داری کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے جو دھائیوں پر مشتمل ہے۔ کبھی کوئی ایسی نوبت نہیں آئی۔ انہوں نے ایک آدھ دفعہ بات کی، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا اپنی اسپیچ۔ جاوید بڈانوی صاحب ہیں، جاوید ایوب صاحب ہیں، میاں وحید صاحب نے ایک آدھ دفعہ حد کراس کی باہر اسمبلی کے، جو ہمارے ریکارڈ میں، لیکن ہم نے اس ایک آدھ دفعہ کی بات کو، چونکہ اس نے گالی نکالی، ہم نے اگنور کیا۔ یہ جو تحریک استحقاق کی باتیں اب کر رہا ہے، اس وقت کہاں تھا جب اس نے وہ گالی نکالی؟ وہ ذرا ریپروڈیوس کی جائے۔ اس کو ہم نے ایک مارجن دیا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر دوبارہ کسی نے کرنے کی کوشش کی یا سوچنے بھی کی کوشش کی تو ہم مارجن نہیں دیا کرتے، نو مارجن ملے گا۔ دیکھیں سیاست کے انداز سے ہوتی ہے، یہاں کسی کے پاؤں پکڑنے، نیچے دیکھنے کے لیے۔ اخلاقی معیار یہ ہے کہ ہمارے دو وزراء اکرام کسی کے گھر جاتے ہیں، دیکھیں جو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں نا، ان کا بڑا پن ہوتا ہے۔ صبح خبر دی جاتی ہے کہ جی ہم تو آگے پاؤں پکڑے ہیں، فلانا بھی آگے وزیر اعظم بھی پاؤں پکڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اس کے میں کانوں سے دھواں نکلواؤں کہ وزیر اعظم آ کے اس سے معافی مانگے گا، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آج کی شرارت میں وہ بھی اور ہمارے اوس کے اندر سے بھی کچھ ایلیمنٹ تھے جو شرارتی تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ ہدایت لیں، ہدایت لینے والے بنیں، بدبخت اور کم بخت نہ بنیں، ہدایت لینے والے بنیں تاکہ انسانیت کے کام کے لیے آئے، یہاں پہ وہ کام کریں۔ زکوٰۃ چونکہ نہ آپ کو کھوانی چاہیے نہ مجھے کھوانی چاہیے، زکوٰۃ چند لوگوں کے لیے ہے، وہ جو اس کے مستحقین ہیں۔ یہ کھلے کھلے دینی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کا سورس آف انکم ایسٹ بیانڈ مینز، ہم چونکہ احتساب کے نظام کا جو شکنجہ ہے، جو اس کے اندر آئے گا وہ اس کے اندر کسا جائے گا۔ وہ عدم اعتماد کا شوق پورا کرے، بالکل اس کے پاس اسٹرینتھ ہے، آئے،
ہم اس دوسرے بینچوں پہ چلے جائیں گے، وہ ادھر بیٹھے، ہم پھر بھی عوامی احتساب کر کے رہیں گے، لیکن پہلے آج وہ اپنی اس پوزیشن میں آئے کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے دیں گے ہم دن دیہڑے، ہم ڈاکہ مارنے دیں گے دن دیہڑے، اور یہ ڈاکہ مارے گا جس کو اسی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ جو کہ قابل عزت ہے چودھری یاسین، انہیں تھپڑ اس پر کس نے مارا تھا؟ تو یہ تھپڑ کون کون مارتا ہے؟ جس کو اپنی پارٹی سے بھی تھپڑ پڑے، باہر نکل کے اسمبلی سے یہ کہے کہ جی میں لیڈر نہ بنا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اس کی کمٹمنٹ صرف ہم بھی نہیں بنے تھے، ہم خاموشی سے بیٹھ کے پرسنل اٹیک کرنا، یہ چونکہ پہلے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ نرمی سے بات کریں، کیوں نرمی سے اس کا مظاہرہ لگا ہوا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، بھائی کوئی پیسے والا ہے تو پیسے کی باتیں کر رہا ہے، پیسے والے زکوٰۃ تو نہیں کھاتے نا، یہ تو نہ ہے کہ میں پیسے والا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں نا، زکوٰۃ کھاتا تو نہیں ہوں نا، مطلب یہ بات میری کمزوری ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے ڈکلیئرڈ پیسہ ہے، یہ کمزوری ہے، لیکن جو زکوٰۃ کھائے یہ کمزوری نہیں ہے۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس عالی شان گھر میں جس کا کوئی دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہے، 10,000 کی انکم، سب ٹیکس ریٹرن تو نکلوائے پچھلے 10 سال کی، ہم بھی لاتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن، کہ پیسے کا تو نا، اور کم بخت تو کمینگی کی حد تک جانے سے پہلے کہ بھائی پیسہ ہے، بھائی پیسہ ہے تو یہ اچھی بات ہے نا، کسی کی دل جوئی کرتا ہوں، کسی سے مانگتا تو نہیں ہوں، کسی کی زکوٰۃ تو نہیں کھاتا، زکوٰۃ مستحقین کی ہے اور حقداروں کی ہے، وہ کسی کو کھانے کا اختیار نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت کے اندر آ کے کمپرومائزنگ رویہ، ہم اپوزیشن میں ہوں گے شان سے ہوں گے، حکومت میں ہوں گے شان سے ہوں گے، لیکن جو کام آتا ہے وہ کام اس کو جو ہے نا بالکل اس کی طبیعت درست کرنی ہمیں آتی ہوتی ہے، کہ پارلیمانی زبان کے اندر بات کریں، سیاست کے دوران سیاسیات پہ بات کریں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ سیاست آتی ہے کہاں سے پڑی تھی، سیاست کون سی سیاست آتی ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود میں اس کو اس وقت گریز کر رہا ہوں، اور یہ آج جو ہے یہ چیز ملبہ اتار کے اس چیز کو خراب کرنے کے لیے راجہ فاروق حیدر خان جیسی شخصیت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر رہ جانے والے چند قدور اصول پسند لوگوں میں سے وہ ایک ہے۔ میں نے ان کو آج یہ کہا کہ پوری کیبنٹ آپ کے پاس آئے گی، آپ دفتر میں ہوں گے، گھر پہ ہوں گے، انہوں نے کہا جی اپنا گھر ہے آپ کا، میں نے کہا جی ہمیں دل سے تکلیف ہے، اور سردار فہیم ربانی بھی کوئی آپ کے حوالے سے کبھی بائی گارڈ ہماری پارٹی کے اندر پارلیمانی پارٹی میں ایک لفظ تک سامنے نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاسی لوگ پرانے بھی تھے، جن لوگوں نے بھی ریاست کے اندر کام کیا، اب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں چونکہ ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، تو کسی نے اس دھرتی کے اوپر کسی اعتبار سے اگر کوئی چیز کی ہم اس کو مان رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے کسی کام میں اگر ہماری کنٹریبیوشن ہو تو ہم اس میں اپنے لیے دنیاوی اور اخروی نجات سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجاہد اول کی جو تحریک کے حوالے سے آپ دیکھیں، نیلا بٹ کی چھٹی ہماری حکومت کے حصے میں آئی، لیکن میں اس کو کوئی پراؤڈ کے طور پہ نہیں گن رہا، میں اس کو اس حساب سے کہ یہ آپ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اعزازات ہوتے ہیں۔ کیپٹن راجہ سرور شہید کب شہید ہوئے؟ اوڑی میں قبر ہے، پہلی دفعہ آزاد کشمیر پولیس کے دستے نے اوڑی کی طرف رخ کر کے قبر کو سلامی دی، اور پھر ہمارے وزراء اور ڈپٹی اسپیکر کی قیادت میں جیل میں ان کی یادگار پہ گئے۔ ہم ایک چیز نہیں گنا، یہ کہتے کہ کیا کام ہو رہا، میں اگر کام گنواؤں، وہ اگر 25 سال بھی لگا کے کوئی بندہ بیٹھا اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کام کیا تھا، میں صرف اگر آپ کو 5 مہینے کے کام گنواؤں، کیا کام ہوتے ہیں۔ یہ کہاں تھے جب ایک زکوٰۃ والے کو حقدار کو 100 روپیہ مہینہ ملتا تھا، باجرہ آتا ہے، مکئی کے دانے آتے ہیں، گندم آتی ہے، کہ انسان جان اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکتا ہے 100 روپے میں۔ ایک بچی کو جہیز کے نام پہ 11,000 منظور ہوتے تھے، اس میں سے 5,000 کھا کے باقی 6,000 ان کو دے دیتے تھے۔ وہ کون کھاتا ہے؟ وہ یہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں ذہن کیا، اس کے کسی کے پاس پیسے، پیسے تم سے لیے، تم سے لیے تھے پیسے، تمہاری کسی زمین پہ قبضہ کیا تھا، وہ ہے اس کے پاس زمین، پہلے پتہ کریں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ ریاست کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رحمت اللہ علیہ اتھارٹی بنائی، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کرامات اور رحمتوں کا سلسلہ ہے، جس کے اوپر میرا یقین کامل ہے کہ جب ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بند ذہنوں کو کھول دیتا ہے، اور ایسے ایسے کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے جو رشتہ دار ہیں بنیادی طور پہ وہ کئی جنم لے لیں، یہ جو تقسیم
یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اس کو ریاست کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ بھائی شعور پکڑو. کبھی کسی عالمی کانفرنس میں سیمینار پہ کسی نے جا کے لیکچر دیا؟ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ اٹھ کے نہ پوچھیں سیاسیات کے آپ صافی جو ہے نا حضرات اصل میں کھل کے بات نہیں کرتے، ورنہ ایسا بندہ گھر سے باہر نکل کے پریس کو فیس کرنے سے بھاگے. اس کو پوچھیں بھائی تیرا دن رات کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ اتنی بات تو ہر بندے کو جواب دینا چاہیے، اس سے کسی کو ایگزمپشن نہیں. آخری ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس تمام تر جو آج افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی پلاننگ کے ماہرین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اس کی پلاننگ کے پیچھے ہیں. کوئی سر آخری جو میسج آصف علی زرداری کے لیے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کو کسی دوسری لیڈرشپ کی طرف لے جانا، اس کو مطلب ڈائریکٹ وہاں سے انسٹرکشنیں آتی تھی. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے بندے کو کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی قبولیت عام ہوگی، اور یہ آپ صافی حضرات مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں. میں جو قبولیت عام کی بات کی ہے، چونکہ قبولیت عام کے لیے ضروری ہے کہ اوصاف حمیدہ، صاف ستھرے اعمال اور سیدھا آدمی ہو جو دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے. پہلے اپنے لوگوں کو اعمال، اور میں اگلے ابھی غیر پارلیمانی یوز نہیں کرتا، لیکن وہ پھر ایسا دھواں نکالوں گا کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ دھواں کدھر جاتا ہے. ایوان صدر میں تھے، وہاں کے باہر کے بھی کوئی فارنر ڈگنیٹریز میں تھے، ہمارے باقی پارلیمنٹ کے ممبران بھی تھے. بنیادی طور پہ ان کے ساتھ ہماری بڑے اچھے ماحول میں بات ہو گئی تھی، اور یہ جو ٹینشن تھی ڈی ایسکیلیٹ ہو جانی چاہیے تھی. تو وہ کچھ جو شر پسند عناصر تھے وہ پارلیمانی فارم میں ہوں، کسی فارم میں، مجھے نہیں پتا باہر سے تھے اندر سے تھے، لیکن ان کی حرکاتیں ایسی تھیں یا ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ اس کی وجہ سے یہ فردر سازش ہو گئی. لیکن بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرنیچر توڑنا اور آفس میں جانا، یہ چونکہ بہت دیر کا واقعہ ہے، اور اس میں مجھے نہیں پتا، چونکہ ہم نے بھی ویڈیو کلپ کچھ دیکھے ہیں سرسارے سے، چونکہ کنٹینیو بزی تھے، کہ یہ آیا کسی پارٹی کے ورکر ہیں یا پیڈ لوگ ہیں، کوئی سازش کی گئی. لیکن جو آپ نے سیکورٹی لیبس کے حوالے سے کہا، اگر وہ بھی کہیں نظر آیا، جو اس جگہ کا کوئی کنسرن کوئی آفیسر ہوگا، کوئی انسپیکٹر ہوگا، کوئی ڈی ایس پی ہوگا، اگر کسی کے اینڈ پہ یہ چونکہ اس لیول کے لوگ اپنی سیکریٹریٹ کے اندر، اگر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی کے اینڈ پہ لیبس ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. ان لوگوں کے چہرے آئیڈینٹیفائی کر کے جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ان کو بھی پکڑا جائے گا، ان کو ڈھونڈا جائے گا، ٹریس کیا جائے گا. فرنیچر توڑنا گورنمنٹ کے آفس کے اندر اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کسی کو اجازت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ جو رائے صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، کوئی احسان والی بات نہیں تھی، چونکہ وہ واجب التہذیب ہے، وہ صاحب اکرام ہے کہ ہمیں سب کو ان کی تعظیم اور احترام کرنا چاہیے، اور وہ ہمارا فرض تھا. اور سینئر ترین پارلیمنٹیرین، ایک بااصول آدمی، اس حوالے سے یہ چیز ہوئی تو میں نے بھی معذرت کی، فہیم ربانی صاحب نے بھی معذرت کی کہ یہ ہیٹ آف دی مومنٹ پر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جی ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی آ کے معذرت کریں گے. اور ان کا رویہ بہت ریزنیبل رویہ تھا. جس بندے کے ساتھ جگ بیتی ہوتی ہے، آپ بیتی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، ان کے جذبات آسمان کو لگتے، چھت کو لگتے. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو برتن چھلکتا کیوں ہے، جو آدھا ہوتا ہے بھرا ہوا برتن تو نہیں کبھی آپ نے چھلکتا ہوا دیکھا ہوگا. اس میں بنیادی طور پہ جو ان لوگوں نے اس کو تیلی لگانے کی کوشش کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات تھی کہ راج صاحب ایک انہوں نے فہم و فراست کا. میں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا، میں نے کہا ریاستوں میں راجہ فاروق عبداللہ خان روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے بھائی، ایسے لوگوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مستحقین، اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ صافی حضرات آگے بڑھیں تو تبرے کس پہ جانے چاہیے؟ اس کو تبرے ایسے جائیں کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلے اور اس کو سمجھ آئے کہ یہ سازشیں کرنا. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کو رونا کس بات پہ، کون رو رہا تھا وہاں؟ اتنا بڑا جمہوریت پسند دنیا نہیں جانتی. اس وقت آزاد کشمیر میں آپ گنتی پہ لوگوں کو پلس اور مائنس میں لیں نا، لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑا اکرام کرنے کی کوشش کی، بڑی تعظیم، بڑے ہم نے کہا کہ جی نیاز مندی کا رشتہ رکھتے ہیں. اور شاید ہمیں بھی کوئی دنیا میں کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسا اندروں ویسا باہر ہوتا ہے، وہ اس کو ڈبل اندروں. لیکن ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ شاید اس کو سمجھ آئے کہ اگر کسی کو برادر بزرگ کہیں،
بڑا بھائی کہیں تو اخلاقیات دنیا کی، میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے، یار یہ بندہ میرے ساتھ تمیز سے پیش آتا ہے، میں اس کے بارے میں کیا بک رہا ہوں، کیا بکواس کر رہا ہوں میں، جو بندہ میرے ساتھ تمیز سے پیش آتا ہے. لیکن اس کے لیے اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے، مورالٹی کا ہونا ضروری ہے. اب مورالٹی جس کے پاس سے نہ گزرے وہ اخلاقیات رکھے گا کہ دوسرا بندہ اتنا تمیز سے پیش آتا ہے، لیکن تمیز سے پیش آنے والا ہمیشہ تمیز سے پیش آیا کرے گا. کیوں؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اس لیے کہ جو باتیں جو ہے نا، یہ جو اس میں بعض آپ کو میں بتاؤں کہ جو بے جڑے لوگ ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی یہ ہو گیا. جنہوں نے پارلیمنٹ کی شکل نہیں سمجھی ہوئی وہ آج مطلب تبصرے نگار دو، کالم نگار دو، تجزیہ نگار دو، اداریہ نویس، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پارلیمنٹ کس چیز کا نظام. میں نے ایک دفعہ اسمبلی کے اندر یہ بات کی کہ ہم پوڑی پل پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اسمبلی کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن بعض یہاں پہ ایسے مردود آ گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس اسمبلی کا ماحول خراب ہے. بہت شکریہ.